بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا وہ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام کے قواعد پڑھے تھے کہ قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا اور وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون کو میم سے بدل کر اخلاف کریں گے۔ اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ میم ساکن کے قواعد آج ہم پڑھیں گے کہ میم ساکن کے قواعد کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک میں میم کا بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ ہر صفحے پر دیکھیں تو میم ساکن ہے لازمی طور پہ۔ تو الحمدللہ ہم نے نون کے قواعد مکمل کر لیے ہیں اور یاد بھی کیے ہیں، اس کا میں نے سنا بھی تھا آپ سب سے۔ تو میم ساکن کے قواعد کون کون سے ہیں کہ میم ساکن کے قواعد میں بھی اسی طرح سب سے پہلے اظہار ہے، پھر اخفاء ہے، ادغام ہے۔ یہ سمجھیے کہ میم ساکن کے بعد اظہار کب ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با بھی نہ ہو اور میم ساکن کے بعد میم بھی نہ ہو، ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف وہاں پہ آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میم کو جلدی پڑھ کر جائیں گے، وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو سکرین شیئر کی گئی ہے، اس میں یہ تعریف آپ دیکھیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اور کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے جلدی سے پڑھیں گے، بغیر غنے کے جلدی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی مثال آپ مثالوں سے سمجھیے، جیسے انعمتا ہے نا، حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم، انعمتا۔ اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے تو تا ہے یہاں پہ، تو یہاں پر ہم یہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، انعمتا۔ اسی طرح ہم فیہا، میم ساکن ہے اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ اسی طرح لکم دینکم میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے، تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں نو با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم میم کو بالکل جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کیے۔ اچھا، پھر یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ با اور میم کے علاوہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، جیسے ان ربہم بہم، ان ربہم بہم۔ یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کو آپ لمبا کر رہے ہیں نا، اخفا کر رہے ہیں، آواز ناک میں بھی جا رہی ہے، تو اخفا اس لیے کہتے ہیں کہ میم ساکن کے ادائیگی کے وقت نا آواز ناک میں جاتی ہے۔ ان ربہم بہم، اس طریقے سے، تو کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ گیا۔ پھر اسی طرح ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ میم ساکن کا اخفاء ہے کہ یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے اور آواز ناک میں جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی کہ با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، با آئے تو اخفاء ہوگا۔ پیچھے ایک حرف بچ گیا، کون سا؟ میم، کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو میم کا میم میں ادغام کر دیں گے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ میم کا میم میں ادغام کر دیں گے، جیسے لہم ما یشاؤنا۔ اچھا، اس کی تعریف دوبارہ دیکھیے ذرا اس میں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کریں گے۔ مثال اس کی دو ہیں، مثالوں سے بات سمجھیے۔ لہم ما یشاؤنا، اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو میم کا میم میں یہاں پر ادغام ہو جائے گا، لہم ما یشاؤنا۔ اور ظاہر ہے جب ادغام ہوتا ہے تو ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے وہاں پہ، لہم ما یشاؤنا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، الیکم مرسلون۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا دوبارہ سن لیجئے کہ میم ساکن کے ہم نے قواعد پڑھے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن آ جائے فوراً ہمارے ذہن میں اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا ہے،
دال ہے، تا ہے، سین ہے، شین ہے، لام ہے، نون ہے، کوئی بھی حرف آ گیا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب اگر با آ گیا تو وہاں پہ اخفا ہوگا، میم آ گیا تو ادغام ہوگا، یعنی با اور میم میں تو غنہ کریں گے، لیکن با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ گیا تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو سبق بتایا، آپ ذرا اس کو دہرائیں 1 2 منٹ میں، 1 منٹ کی بریک ہے، اس کو جلدی جلدی دہرا لیں، یہ پورا صفحہ یاد کریں، پھر اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔